بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں حنیف رحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خیبر ایٹ 7۔ ناظرین، آج کے اہم موضوعات پر ہم اپنے پینلسٹ کا تجزیہ لیں گے اور اہم موضوعات پر آج ہم گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلا جو موضوع ہے انتہائی اہم پاکستان کے لیے، پاکستان کی سیکیورٹی کے لیے اور پاکستان سے جڑے ہوئے تمام معاملات کے لیے انتہائی اہم موضوع افغانستان۔ اس وقت ناظرین پاکستان کا اعلیٰ سطحی وفد وزیر دفاع خواجہ آصف کی سربراہی میں افغانستان میں موجود ہے اور DGISI جو ہے وہ بھی موجود ہے۔ افغانستان کے لیے جو نمائندہ خصوصی ہے وہ بھی افغانستان میں موجود ہے اور انہوں نے افغانستان میں ملا برادر عبدالغنی جو کہ انتہائی اہم عہدے پر فائز ہیں، نائب وزیر اعظم بھی ہیں اور اقتصادی امور کے جو ذمہ داریاں ان کو دی گئی ہیں، ان کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ مختلف لوگوں کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی ہے۔ اس ملاقات کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ آیا پاکستان اور افغانستان کے اس وقت جو ایک تعلقات بڑے نازک دور سے گزر رہے ہیں، حسب معمول جو نازک دور سے گزر رہے ہیں، ان مذاکرات یا اس قسم کی ملاقاتوں کے نتیجے میں آیا کچھ مثبت ہمیں دیکھنے کو ملے گا یا نہیں، اس پر ہم گفتگو کریں گے ناظرین۔ اور پاکستان کے اندر جو سب سے بڑا معاملہ ہے وہ ہے جیل بھرو تحریک۔ اگرچہ وزیر اطلاعات جو ہے وہ فرماتی ہیں کہ یہ جیل بچاؤ تحریک یا گرفتاری سے بچاؤ تحریک کا نام انہوں نے دیا ہے، لیکن PTI کے جو سینئر اراکین ہیں انہوں نے اپنی گرفتاری دی ہے، جان بوجھ کی گرفتاری دی ہے۔ حالانکہ ہوتا یہ ہے کہ لوگ گرفتاریوں سے بچتے ہیں، لیکن آج ہم نے دیکھا کہ لاہور کی سڑکوں پر زبردستی گرفتاریاں دینے کی کوشش کی گئی ہے۔ ناظرین، میں اپنے پینلسٹ کا تعارف کرواتا چلوں۔ اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے سینئر تجزیہ کار، سینئر صحافی ہمارے استاد محترم اور افغانستان امور پر خاص طور پر گہری نظر ڈالنے والے، گہری نگاہ رکھنے والے اور پاکستان کے سیاسی معاملات پر گہری نظر ڈالنے والے، نگاہ ڈالنے والے محترم حسن خان صاحب موجود ہیں۔ سر، آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے سر، تھینک یو سو مچ۔ اور ناظرین، حسب معمول ہمارے ساتھ پشاور اسٹوڈیو میں موجود ہوں گے شمس محمد صاحب، سینئر جرنلسٹ، اور ان کے ساتھ ہوں گی محترمہ فاطمہ ناجد صاحبہ۔ آپ دونوں کا بھی بہت بہت شکریہ، آپ دونوں موجود ہیں پروگرام میں۔ حسن خان صاحب، آپ سے آغاز کرنا چاہوں گا۔ پاکستان کا اعلیٰ سطحی وفد اس وقت افغانستان میں موجود ہے، DGISI بھی موجود ہے، وزیر دفاع بھی موجود ہے، اور ایسے وقت میں جب بارڈر جو ہے وہ بند پڑا ہوا ہے کافی دنوں سے اور ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی، خاص طور پر افغانستان کی طرف سے پاکستان کے حوالے سے جو بیان بازی ہے وہ سلسلہ بھی جاری ہے، اس نازک دور میں، اتنے اہم وقت میں ٹائمنگ اگر آپ دیکھیں تو یہ دورہ آپ کتنا اہم سمجھتے ہیں؟ دیکھیں حنیف بھائی، میرے خیال میں یہ دورہ تو مجھے وہ ڈیمیج کنٹرول ایکسرسائز لگ رہا ہے پاکستان کی طرف سے، کیونکہ انفارچونیٹلی ٹھیک ہے، ایک تو یہ جو تحریک طالبان کی طرف سے جو مسلسل حملے ہوئے پاکستان میں، لاسٹ ویک کراچی میں ہوا، اس سے پہلے پشاور میں اور خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں، اس پہ پاکستان کی طرف سے پبلک سٹیٹمنٹ آتے تھے اور وہ اکیوز کرتے تھے ڈائریکٹلی افغان طالبان کو اور افغان کی سرزمین کو یوز کر رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ایک وقت پہ ہم نے حنا ربانی کر کو بھیجا، دیٹ واز دا فرسٹ ہائی لیول تھا وہ ڈیلیگیشن، لیکن وہ بیک فائر کر گیا، کیونکہ طالبان نے بار بار پاکستان کو وارن بھی کیا تھا کہ آپ حنا کو نہ بھیجیں، اس سے ہم لوکلی امبیرس ہو جائیں گے کہ ہم اپنے خواتین کو گھروں میں کر دیں اور ادھر سے آپ کی طرف سے جو خاتون آ رہی ہے، اینڈ ان دا وے شی جہاز سے جب نکل آئی تو دے گاٹ اٹ کہ حنا از ہیئر، سو دے ور ویری مچ امبیرسڈ۔ اس کے بعد حالات خراب ہوتے گئے، ایک واضح نہیں ریکویسٹ کی گئی تھی کہ حنا کو نہ بھیجے پاکستان۔ آئی ڈونٹ نو، دیکھیں آرے اون تیری کون سی کل سی سبھی اوخا سدی سمچوچے پاتی دے وہ غگونے شبے خبر ادا ہوا چھ دل تک یہاں پہ اگر نہیں پشتوں میں چلے گئے۔ جی سر، پرابلم یہ ہے کہ اس کے بعد بلاول بھٹو زرداری نے میونخ سیکیورٹی کانفرنس میں سپیچ کیا، درست سر، اف یو ریمبر، اس پہ بھی طالبان کی طرف سے بڑا سخت ریئیکشن آیا اور طالبان نے ان کو ڈائریکٹ کمیونیکیٹ کیا، اف وی ہیو سم پرابلمس تو جی آ کے اکٹھے سامنے بیٹھ کے ڈسکس کرتے ہیں۔ پاکستان کو میسج بھیجا، نہ طالبان نے پاکستان کی جو HRD افیئرز جو تھا وہ نظامانی صاحب، جب اس پہ وہ حملہ ہوا تھا، اس کے بعد جب وہ واپس آئے ڈسپائٹ پاکستان ریپیٹڈ ریکویسٹ کی، یار اس کو ریکویسٹ کر کے تاکہ وہ پروٹوکول ہوتا ہے، انہوں نے کہا نہ آئے، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے پاکستان کی HRD افیئر کی۔ پہلے ان منصور خان کے اس پہ وہ عنایت ہے کہ یہ فل فلیش سفیر ہے، ان کو یہاں پہ رہنے دے، ان لوگوں نے یہاں سے اس کو ختم کیا، تو پھر تو پروٹوکول یہ کہ CDA اس نے جانا تھا۔ تو ان ساری چیزوں کے بعد پاکستان کو جب لاسٹ ہوا، جب بارڈر کو کلوز کیا پرسوں، میں سمجھتا ہوں اٹ از اے ڈیمیج کنٹرول۔ حنا ربانی
پھر وزیر خارجہ کا بیان, وزیر خارجہ کا پھر بیان, یہ نظامانی صاحب. تو آپ کی بیانات سے لگ ایسا رہا کہ ہم نے ان کو انسٹیگیٹ کیا ہے, ہم ان کو مشتعل کر رہے ہیں. میں تو کہتا ہوں کہ ہماری پالیسی ویزا بھی افغانستان, انفارچونیٹلی ہم نے ملک کی مفاد میں افغانستان کے ساتھ ڈیل نہیں کیا حسن صاحب, افغانستان, آپ ان چند لوگوں میں سے جو افغانستان کے معاملات کو واقعتاً سمجھتے ہیں اور بہت گہرائی سے سمجھتے ہیں, ان کے ڈائنامکس کو آپ سمجھتے ہیں, آپ کے خیال میں ایسا کیوں ہے؟ دیکھیں, یہ ہمارے ہاں پرابلم یہ ہے کہ وی ڈونٹ ہیو این افغان پالیسی فار دا لاسٹ 40 ایئرس. اکثر میں نے اسلام آباد کے جتنے ہو سے ہم ملے ہیں, ہم نے یہ کہا کہ ایز اے پاکستانی مجھے پتہ نہیں کہ آپ کی پالیسی کیا ہے. پنڈی والے کچھ کہہ رہے ہیں, اسلام آباد والے کچھ کہہ رہے ہیں, پشاور میں بیٹھا شخص کچھ کہہ رہا ہے. تو وہ جو پالیسی, بلاول بھٹو زرداری نے اسی دن جب اس نے اس کو انٹرویو, CNBC کو انٹرویو دیا تھا, اس نے کلیئر کٹ کہا ہے کہ افغان, اور اس نے یہ ایڈمٹ کیا ہے کہ طالبان کی طرف سے جو سگنلز آ رہی ہے وہ ہماری طرف سے جو کنفیوز سگنل ہے, اس کے کنفیوز سگنل ہے کہ یہاں ہم کچھ کہتے ہیں کبھی کچھ کہتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ یار ایک تو انسان کے بچے بنو, ایک بات کرو کہ آپ کہنا کیا چاہ رہے ہو. تو یہی ہماری پالیسی کنفیوژن جو ہے وہ افغانستان کے حوالے سے ہیں. ابھی یہ ڈیلیگیشن جو دی, اس کی کمپوزیشن دیکھیں, دا ڈیفینس منسٹر از لیڈنگ دا ڈیلیگیشن, اس کے ساتھ جو سیکنڈ جو بیٹھا تھا گروپ میں وہ ISI کا ہیڈ جنرل جو بیٹھا ہوا تھا, سوری DG ISI وہ بیٹھا ہوا تھا, اس کے بعد صادق خان, اس کے بعد سیکرٹری خارجہ. مطلب یہ ہے کہ سیکرٹری خارجہ he is the 22 grade officer. while آپ دیکھیں کہ ایک ونگ کا جو ہیڈ ہے اس کو وہ پروٹوکول میں منسٹر کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی بھی میرے خیال میں ہم سدھر نہیں گئے ہیں. دیکھیں ملا ربانی نے کیا, برادر نے کیا کہا, آپ کی شارٹ ٹائم وہ لے رہا ہوں, برادر نے اس کو کلیئر کٹ وہی میسج دیا جو سب ان کو دے رہے ہیں, پلیز ڈی لنک کر دے پالیٹکس, سیکیورٹی کو ٹریڈ اور بزنس سے. اس کے بعد اس سے کرے آگے بات. شمس ممان صاحب, آپ کیا کہیے گا اس حوالے سے, آج کا وفد جو افغانستان میں موجود ہے کتنی اہمیت کا حامل ہے, اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ٹائمنگ ہے یہ صرف سیکیورٹی معاملات ہی کے لیے وہاں گئے ہیں یا کچھ تجارتی امور پر بھی بات چیت ہوگی, اور یہ جو دورہ ہے اس سے کچھ آپ سمجھتے ہیں کوئی نتیجہ بھی ہمیں ملے گا یا نہیں؟ بہت شکریہ حنیف الرحمان صاحب. میرے خیال میں گزشتہ ہفتے جب ہم افغانستان پہ بات کر رہے تھے تو یہ حسن خان صاحب نے جو بات کی کہ ہماری کوئی پالیسی ایز سچ ہے ہی نہیں افغانستان کے حوالے سے, تو اس پہ ہم نے گزشتہ ہفتے بھی میرے خیال میں بات کی تھی. لیکن اگر اب بھی یعنی رجیم چینج کے بعد بھی اگر موجودہ حکومت بھی سابقہ پالیسیوں کی جو گزشتہ 20 سال سے مشرف ایرا سے جو ابھی تک چل رہی ہے مسلسل, اور جس کی وجہ سے ہمیں نہ صرف اربوں ڈالرز کا نقصان ہوا ہے بلکہ یہ پورا خطہ جو ہے ایک طرح سے آگ کی لپیٹ میں ہے, اگر ہم اب بھی اپنی پرانی پالیسی کو یا اپنی کنفیوز پالیسی کو جاری رکھتے ہوئے یہ دورہ کر رہے ہیں ہمارے وزیر دفاع صاحب اور DGI صاحب, تو میرے خیال میں اس سے بڑی بدقسمتی کوئی نہیں ہو سکتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو دورہ ہے تو میرا نہیں خیال کہ یہ صرف تجارتی معاملات تک محدود ہے. ظاہر ہے کہ جو لاسٹ ویک جو پشاور میں ایپکس کمیٹی کی میٹنگ ہوئی تھی پشاور سانحہ کے بعد, پولیس لائن سانحہ کے بعد, تو اسی میں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ افغانستان کے ساتھ دو ٹوک بات کرنے کی ضرورت ہے, اور ایک اعلیٰ سطحی وفد جو ہے وہ افغانستان جائے گا, اور خاص کر وہ تمام ثبوت ان کے سامنے رکھے جائیں گے کہ کس طرح افغانستان کی سرزمین جو ہے وہ پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے. تو یہ جو آج وفد گیا ہے ہمارا پاکستان کا, تو یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے اور اسی فیصلے کے نتیجے میں یہ لوگ وہاں پر گئے ہیں. لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ جس طرح افغانستان کی طرف سے جو پریس ریلیز جاری ہوا ہے ملا برادر کی طرف سے, اس میں تو 3-4 جو باتیں ہیں ظاہر ہے انہوں نے اپنے مطالبات پیش کیے ہیں. ایک تو جس طرح حسن خان صاحب نے کہا کہ تجارت کو سیاست سے الگ کیا جائے. یہ الفاظ تو بہت اچھے لگتے ہیں, اصطلاحاً تو بہت اچھے لگتے ہیں کہ سیاست اور تجارت کو الگ رکھا جائے, لیکن کم از کم ہم یہاں پر جنوبی ایشیا کی حد تک اس پہ عمل درآمد کسی بھی ملک کے ساتھ نہیں کر سکے ہیں. نہ انڈیا کے ساتھ ہم اس پر عمل درآمد کر سکے ہیں اس فارمولے پر, نہ افغانستان کے ساتھ کر سکے ہیں اور نہ کسی اور ملک کے ساتھ. تو میرے خیال میں اس کو الگ رکھنا چاہیے اور اسی میں دونوں ممالک کی بہتری ہے. دوسری بات, انہوں نے جو مطالبہ اپنا پیش کیا ہے کہ ہمارے تمام قیدیوں کو رہا کر دیا جائے, اور ہمیں جو بارڈر ایریاز ہے خاص کر تورخم پہ اور اسپن بولدک پہ اس پہ سہولیات فراہم کی جائے ہمارے افغان بھائیوں کو, خاص کر مریضوں کے ساتھ اٹینڈنٹ, جس پہ ابھی تک تورخم بارڈر جو ہے گزشتہ 3 دن سے بند ہے. مومن صاحب دیکھیں, یہ جن مطالبات آپ بات کر رہے ہیں یہ تو عام روزمرہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح کے مطالبات کیے جاتے ہیں کہ بارڈر پر جو ہے نا وہ آمد و رفت کے لیے سہولتیں دی جائیں, مریضوں کو سہولتیں دی جائیں,
ان مطالبات کے لیے تو میرا نہیں خیال کہ اتنا اعلیٰ سطح وفد ہو گیا ہوگا. یقیناً کوئی خاص ٹی ٹی پی کے حوالے سے کوئی خاص فیصلے ہونے جا رہے ہیں, ایسا نہیں لگتا آپ کو؟ سر میں تو یہی بات تو میں کرنے لگا تھا نا. میں کہ یہ تو ان کے مطالبات ہے. ہم یہاں پر ہمارا وفد تو ان کے مطالبات سننے کے لیے تو نہیں گئے ہیں نا. ہم تو اپنے مطالبات ان کے سامنے رکھنے کے لیے گئے ہیں. جس طرح ہم جو امریکی وفد یہاں پر آتا ہے تو ہمارے ہاں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے کہ ڈو مور کا انہوں نے مطالبہ کیا. تو آج تو ہم ڈو مور کا مطالبہ کرنے کے لیے وہاں گئے ہیں کہ اپنی سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہونے دینا ہے. اب اس پہ جب تک پاکستان کی طرف سے کوئی باقاعدہ پریس ریلیز جو ہے وزارت خارجہ کی طرف سے یا وزارت دفاع کی طرف سے جاری نہیں ہوگی یا ایس پی آر کی جانب سے, تو میرے خیال میں اس سے پہلے اس پہ بات کرنا کہ ہم نے کون سے مطالبات رکھے ہیں اور ان کی طرف سے کیا جواب آیا ہے, میرے خیال میں یہ خیاسرائیہ ہو سکتی ہے لیکن خبر نہیں ہو سکتی. یہ سوال آپ کے سامنے بھی رکھنا چاہوں گا. فاطمہ ناجی صاحبہ, آپ کیا کہتی ہیں, یہ جو دورہ ہے اور اس کی ٹائمنگ, اس کے حوالے سے آپ کا تجزیہ کیا ہے؟ بہت شکریہ حنیف صاحب. جیسے کہ اس دورے کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ اس دورے کی نوعیت کے حوالے سے تو اس بات کے بعد کوئی ابہام نہیں رہ جاتا کہ ہم دیکھیں کہ جن اداروں کے جو قیادت ہے جس کو بھیجا گیا ہے اس میں وزیر دفاع خواجہ آصف ہیں, ان کی قیادت ہے, لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم ہیں, ڈی جی ISI جو ہیں وہ اس دورے میں ہیں. تو یہاں پر تو بالکل کسی چیز کا ابہام ہے ہی نہیں, کوئی دوسری رائے ہے نہیں کہ یہ دورہ کس نوعیت کا ہے اور اس کا مقصد کیا ہے. اس دورے کا جو مقصد ہے, ابھی ہم حالیہ جو کانٹیکسٹ ہے اس میں اگر دیکھیں تو پشاور پولیس لائن میں جو دھماکہ ہوا, اس کے بعد ایپکس کمیٹی وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت میں بیٹھی اور اس میں یہ فیصلہ کیا گیا تھا, جیسے کہ شمس صاحب نے بھی اس چیز کا تذکرہ کیا, کہ اسی میں یہ کہہ دیا گیا تھا کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ افغان حکومت کے ساتھ, افغان طالبان کے ساتھ دو ٹوک انداز میں بات کی جائے اور ان کو کہا جائے کہ وہ اپنی سرزمین کسی کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے. دوحہ میں جو معاہدہ ہوا تھا اس کی بھی ایک شق یہی تھی کہ افغانستان اپنی سرزمین کو کسی اور کے خلاف استعمال نہیں ہونے دے گا. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو کچھ عرصہ پہلے جب 26 نومبر کو میرے خیال سے if I'm not wrong تو 26 نومبر کو ٹی ٹی پی کی جانب سے یہاں جنگ بندی کے خاتمے کا اعلان کیا گیا تھا, اور اس سے پہلے ہی تقریباً مہینہ ڈیڑھ پہلے ہمارے یہاں پر خصوصاً بالخصوص جو سوات میں واقعات ہوئے اور اس کے بعد آنورڈ جو حالات ہیں وہ خراب ہونا شروع ہو گئے. سیکیورٹی فورسز پہ حملے ہوتے رہے, پولیس کو نشانہ بنایا جاتا رہا, اور پھر اس کے بعد بہتر پہ حملے, اور یہ چیز ایک الارمنگ سچویشن تھی کہ کوئی نہ کوئی بڑا دہشت گردی کا واقعہ ہوگا, جو کہ پولیس لائن مسجد کی واقعے کی صورت میں ہوا. تو اس وقت اس کے بعد جو ہے ایپکس کمیٹی کے اجلاس میں ایک فیصلہ کیا گیا تھا کہ افغانستان کے ساتھ جو ہے وہ بات چیت کی جائے گی باقاعدہ. تو ابھی یہ جو وفد موجود ہے ان کا جو سب سے بڑا موٹیو ہے وہ یہی ہے, اور وہ اسی مطالبے کو لے کر ٹی ٹی پی کے حوالے سے وفد وہاں پر موجود ہے. اسد خان صاحب, آپ نے فرمایا کہ پاکستان کی بدقسمتی سے کوئی واضح پالیسی نہ ماضی میں رہی ہے اور نہ اب ہمیں کوئی نظر آ رہی ہے افغانستان کے حوالے سے. اگر ہم اس بات کو سائڈ میں رکھ کر ایک اور اینگل کی طرف دیکھیں, ٹی ٹی پی پاکستان کے اندر جو کارروائیاں کرتی ہیں باقاعدہ اس کی ذمہ داری بھی لیتی ہے. اگر پاکستان کی کوئی پالیسی نہیں بھی ہے تو اس میں پاکستان کی واضح پالیسی نہ ہونے کی وجہ سے کیا افغان طالبان رکے ہوئے کہ وہ ٹی ٹی پی کو روکے کہ بھئی آپ وہاں پر خون ریزی نہ کریں؟ دیکھیں, میں ایک بات بتاتا ہوں, ہمارے ہاں پرابلم یہ ہے کہ ہم اپنی باتوں کو بھی بہت جلد بھول جاتے ہیں. آج سے 1 سال پہلے اگر آپ ہمارے انٹیلیجنس کے وہ جو ہوتے ہیں اور سیکیورٹی کے والوں سے پوچھ لیتے, ٹی ٹی پی کی سپورٹ کر رہی ہے انڈیا, طالبان آ رہے ٹوٹلی انڈیجنس سم تھنگ لائک دیٹ, وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ افغان طالبان علیحدہ ہے, ٹی ٹی پی کو انڈیا سے سپورٹ مل رہے. ابھی چلو جی ٹی ٹی پی ابھی وہاں پہ تو افغان طالبان کی حکومت ہے, تو کیا ابھی بھی ٹی ٹی پی کو انڈیا سپورٹ کر رہی ہے؟ دیکھیے پالیسی کنفیوژن یہی ہے کہ فرام دا ڈے فرسٹ آپ نے جو گڈ اور بیڈ کی جو تمیز اپنی اس سے کی ہے نا, اپنے یارڈ سٹکس اپنے پیمانے پہ کیے ہیں, وہ ابھی آپ نے بھگتنے ہیں. تو پرابلم یہ نہیں ہے کہ دیکھیں ٹی ٹی پی کا مسئلہ بھی یہ مینیج کر سکتے ہیں, ابھی بھی کر سکتے ہیں, لیکن اگر یہ ان کو سیریس لے. میں آج بھی کہتا ہوں, میں آج ایک جگہ پہ میں نے یہ بتا بھی دیا ہے کہ سو فار ٹی ٹی پی کے بارے میں بھی ہماری پالیسی کلیئر نہیں ہے. نہیں کلیئر نہیں, ہم سیریس نہیں ہے اس حوالے سے. وہی تو وجہ, سیریس نہیں ہے تو کلیئر نہیں ہے نا. ہم کیا چاہتے ہیں, ٹی ٹی پی کو ایلیمینیٹ کرنا چاہ رہے ہیں, ٹی ٹی پی کے کچھ ایلیمنٹس کو ریٹین کرنا چاہ رہے ہیں, ٹی ٹی پی کو جو ہے وہ مینیج کرنا چاہ رہے ہیں. ابھی تک آپ کی پالیسی کلیئر نہیں ہے. تباہی کے باوجود
دیکھیں یہ تباہی تو 2004 سے نہیں 2007 سے ہو یہی میں رہی کہہ رہا ہوں کہ ہے. اتنا سب کچھ ہونے کے آج آ بعد کے کتنے لوگ مرے, 200 300 400. اسلام آباد ان پنڈیز آر کاؤنٹنگ دا نمبرز. اس کے پیچھے کیا ہے وہ نہیں دیکھتے ہیں. آپ نے پورے جو ہے نا تقریباً ساؤتھ وزیرستان سے لے کر باجوڑ تک جو ہے اتنی میس ڈسپلیسمنٹ کی, اس پہ کچھ نہیں رینگا, وہ مطلب ہے کہ کچھ نہ ہوا. اسی طرح آپ نے جو ہے نا مینا, یہ پشاور تو ٹرن آؤٹ ٹو بی سٹی آف سانحہ. اس سے پہلے مینا بازار سے اے پی ایس نے ہم سے بلا دیا مینا بازار کو, پھر یہ ہو گیا مسجد والا ہو گیا تو اے پی ایس ہم بھول گئے, ایک اور ہو جائے گا. جنرل اسد درانی فیمس ورڈز جب پشاور میں اے پی ایس ہوا تھا کہ دیز آر دا کولیٹرلز. Sometime you have to face the big collaterals. مطلب یہ کہ جو آپ کی جو چیزیں ہیں اسے بڑے collaterals. سروینٹ کوارٹر میں لگے بھی آگے نہیں تو. ابھی بھی میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہم تو افغان طالبان کی پالیسی ہمارے کہتے ہیں انٹرنیشنلز کی ہے. جو امریکہ چاہ رہا ہے, جو ویسٹ چاہ رہا ہے, یار we shall have our own priorities. Okay, ایران اس وقت جو ہے is much closer to طالبان میں than چاہوں گا کہ آپ پاکستان. ایران پر ضرور بات کیجیے گا, لیکن چھوٹی سی بریک کا وقت ہے, اس کے بعد آپ ضرور اس پر بات کیجیے گا. جی ناظرین, چھوٹی سی بریک, اور بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. جی ناظرین, ویلکم بیک. آپ ایران کی بات کر رہے تھے حسن صاحب, پلیز. میں جو کہنا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ پاکستان اب اتنے ڈس اورینٹڈ ہے, اتنے لیسٹ انٹرسٹڈ ان اور نیشنل انٹرسٹ کی پروٹیکشن میں, کہ دیکھیں دو سٹیٹمنٹ کی میں آپ کو بات کروں. جب طالبان کی حکومت آئی تو ہماری طرف سے سٹیٹمنٹ یہ آیا تھا they have broken the shackles of slavery, کہ غلامی کی زنجیریں توڑ دی. ہندوستان کی طرف سے بیان آیا the terrorist has taken over Kabul, ان کی سٹیٹمنٹ. آج ہندوستان جس نے طالبان کو ٹیررسٹ کہہ گئے کہ the terrorists have taken over Kabul, وہ جو ہے آج افغانستان میں وہ اچھے ہیں آپ سے. اور جس نے ویلکم کیا تھا کہ the shackles of slavery is broken, وہ جو ان کی. اسی طرح ایران آج بھی the reason is ان کی بات چیت چل رہی ہے ایران کے ساتھ, ریلوے کے حوالے سے چل رہی ہے, ٹریڈ کے حوالے سے, مزید اوپننگ کے حوالے سے چل رہی ہے. Have you heard anything about ایران ان طالبان کے درمیان کوئی ٹینشن کے حوالے سے؟ نہیں. تاجکستان کے ساتھ نہیں, شروع ہی سے وہ طالبان کے اس پروجیکٹ کے خلاف تھے. ہم شروع ہی سے ان کے لیے جو ہے نا اپولوجیٹک نہیں, ہم ان کو سپورٹ کر رہے تھے. پرابلم طالبان میں نہیں ہے, the problem doesn't lie in the stars. وہ انگریزی میں کہتے ہیں کہ the problem جو ہے نا fault doesn't lie in the stars, it is in your character. ہمیں اگر آج ہم نے اپنے گریبان میں دیکھا کہ ہماری پالیسی ویزاوی ٹی ٹی پی کیا ہے, مجھے آج کو یہ شمس بھی بیٹھا ہوا ہے, فاطمہ بھی بیٹھی ہوئی ہے, آپ بھی بیٹھے ہوئے, we are covering this issue since 2007. مجھے کوئی بتائے کیا ہماری پالیسی ہے ٹوٹل ایلیمینیشن, یا مینجمنٹ ہے, یا فیوچر کوئی ہماری پراسپیکٹس ہے؟ دیکھیں جنرل فیض آیا, was it the policy of one person جس نے مکمل طور پر کہا کہ جی فاٹا پہ بھی بات ہو سکتی ہے, ڈی مرجر پہ, مرجر کو جو ہے نا ریورس کرنے پہ, آپ لوگوں کی سیٹلمنٹ پہ بھی بات, کس سے پوچھ کے وہ گیا تھا؟ مطلب یہ کہ یہاں پہ ابھی اگر کوئی اور کور کمانڈر یا کوئی اور قسم کا وہ کڑپینچ قسم کا بندہ آ گیا پشاور میں, وہ جا کے اس کی اپنی پالیسی ہوگی. میں جو پالیسی کی بات کروں, میں اسٹیٹ کی پالیسی اور until and unless. 2-3 دن پہلے میں ایک اسلام آباد میں ایک بریفنگ میں تھا, جو بیہائنڈ دا جسے کہتے ہیں, میں نے ان کو ایک بات بتائی کہ until and unless you bring out the Afghan policy into the public, جب تک آپ نے افغان پالیسی کو پبلک میں نہیں ڈسکس کیا ہے, till that time اسی طرح ہی کچھ نہیں ہوگا. شمس مومن صاحب یہ فرمائیے گا کہ جیسے کہ حسن صاحب نے کہا کہ ہماری پالیسی بدقسمتی سے کوئی ہے نہیں, نہ ماضی میں رہی ہے اور نہ اب ہے کوئی. اگر کوئی حکمت عملی بنائی جاتی ہے تو وہ انفرادی حیثیت میں بنائی جاتی ہے, اور اس کے بعد پھر بھگتنا تمام قوم کو پڑتا ہے. یہ بتائیے گا کہ اگر ہم ابھی تک اتنے غیر سنجیدہ ہے اس حوالے سے, تو ہم اس طرز عمل سے کیا حاصل کرنا کیا چاہتے ہیں, ہمارا ہدف کیا ہے مومن صاحب؟ حنیف الرحمان صاحب, بدقسمتی سے اگر ہمارا کوئی واضح ہدف ہوتا تو ہماری پالیسی واضح ہوتی نا. ہمارے تو ہر انڈیویجول کا الگ الگ ہدف ہوتا ہے, اور خاص کر اگر ہم موجودہ حکومت کی بات کریں, پی ڈی ایم حکومت کی, تو ان میں سے تو جو سیاسی پارٹیاں شامل ہے ان میں سے ہر ایک کا ہدف جو ہے وہ الگ ہے, اور وہ سیاسی ہدف ہے. بدقسمتی سے ہماری مجبوریاں بھی بہت زیادہ ہے بحیثیت مملکت. ہماری معاشی مجبوریاں ہے, ہماری سیاسی مجبوریاں ہے. ہم یہاں پر ایک طرف انڈیا کے ساتھ دشمنی کو بھی پالنا چاہتے ہیں, چائنا کے ساتھ بھی تعلقات کو بہتر کرنا چاہتے ہیں, ان سے معاشی مفادات بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں, لیکن امریکہ کے ساتھ تعلقات کو بھی خراب نہیں کر سکتے ہیں. تو یہی وہ ہماری جو معاشی مجبوریاں ہے, جو سیاسی مجبوریاں ہے, جو ہماری ذہنی غلامی ہے ہمارے حکمرانوں کی, اگر میں یہ لفظ استعمال کروں میرے خیال میں یہ غلط نہیں ہوگا,
کہ ہماری ذہنی غلامی کا جو سلسلہ گزشتہ 70 سال سے چلا آ رہا ہے اس نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا ہے. ہم آزادانہ طور پہ اپنی پالیسیاں نہ بنا سکتے ہیں اور نہ اس کے لیے قومی مفادات کو مد نظر رکھ کر کوئی پالیسی بنانے کا سوچتے ہیں. حالانکہ ہم یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہمارے جتنے بھی جو سینئر وزارت خارجہ کے لوگ ہیں, وزارت دفاع کے لوگ ہیں, باقی وزارتوں کے جو لوگ ہیں, تو وہ دنیا میں کسی بھی ڈپلومیٹ سے کم نہیں ہے. اگر ان کو اختیار دیا جائے کہ آپ اپنے قومی مفادات کو مد نظر رکھ کر کوئی پالیسی بنائیں تو میرے خیال میں 1 مہینے کے اندر اندر وہ آپ کو بہترین پالیسی دے سکتے ہیں. لیکن اس پہ عمل درآمد کرنا, اس کو اپنے پڑوسی ممالک سمیت دنیا کو ان کے ساتھ شیئر کرنا, ان کو امپلیمنٹ کرنا, اس کو کنوے کرنا, تو ظاہر ہے کہ یہ تو صرف ڈپلومیٹ کا کام نہیں ہوتا ہے, یہ تو مختلف وزارتوں کا کام ہوتا ہے, حکمرانوں کا کام ہوتا ہے, انٹیلیجنس اداروں کا کام ہوتا ہے, سیکیورٹی فورسز کا کام ہوتا ہے کہ جہاں جہاں جس ادارے کی ضرورت اس کو استعمال کیا جا سکے اور اس پالیسی پر عمل درآمد ہو. لیکن بدقسمت یہ ہے کہ نہ ہماری کوئی انٹرنل سیکیورٹی پالیسی ایز سچ ہمارے سامنے ہے جس طرح حسن صاحب نے کہا, اور نہ ہماری خارجہ پالیسی ابھی تک اسی طرح دو ٹوک اور واضح ہے. اور دوسری بات یہ کہ اگر اسٹیبلشمنٹ یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ ہم سیاست سے الگ ہو رہے ہیں, تو سیاست سے الگ ہونے کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ ہم پی ٹی آئی اور مسلم لیگ یا پیپلز پارٹی کے درمیان سیاست سے الگ ہو رہے ہیں. سیاست سے الگ ہونے کا مطلب ہے کہ ہم خارجہ پالیسی میں بھی ہم کام نہیں رکھیں گے, ہم داخلہ پالیسی میں بھی صرف اس حد تک انوالو رہیں گے کہ جب ہمیں بلایا جائے گا. اسی طرح ہم ملک میں جتنے بھی کاروبار ہیں اس سے الگ ہو جائیں گے, اور ایز لانگ مطلب مزید آپ جتنے بھی آگے جانا چاہتے ہو آپ جا سکتے ہیں. تو میرے خیال میں اسٹیبلشمنٹ کو بھی اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ جس طرح وزیر دفاع صاحب دورہ کر رہے ہیں, جس طرح حسن خان صاحب نے بھی کہا, تو ڈی جی آئی کو اس کے ساتھ بیٹھ کے دورے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر اس کی ضرورت تھی بھی تو اس کو الگ دورہ کرنا چاہیے تھا, اور ظاہر اپنے جو ان کے ہم منصب ہیں ان سے ملنا چاہیے تھا. وزیر دفاع کے دورے میں اس کا کیا ہم فاطمہ آپ کیا کہے گا اس حوالے سے, یہ پالیسی کا نہ ہونا اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں؟ آیا خود کنفیوز ہے ہم سیاسی ریاستی سطح پر, ہم حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں, یا ہم جس طرح معاملات چل رہے ہیں ایسے ہی معاملات کو ہم برقرار رکھنا چاہتے ہیں؟ کہیں یہ تو ہدف نہیں ہمارا. حنیف صاحب دیکھیں, میں شمس صاحب کی بات کو بالکل سیکنڈ کروں گی. انہوں نے کہا کہ اگر کسی کا کوئی مفاد ہوتا ہے, کوئی ہدف ہوتا ہے, تو وہ اس کے لیے گول سیٹ کرتا ہے. بدقسمتی سے یہاں ہمیں ابھی تک یہی نہیں پتہ چلا کہ ہم نے حاصل کیا کرنا ہے, ہمیں چاہیے کیا. ہم اسی کشمکش میں ہیں اور معاملات اسی طرح سے بگڑتے چلے جا رہے ہیں. اس وقت بھی جو ہماری جو قیادت موجود ہے افغانستان میں, ایک طرف سے کہا جاتا ہے کہ وہی نیوٹرل ہیں, سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن پھر آپ دیکھیں کہ وزیر دفاع کے ساتھ 2 اس وقت جو اہم عہدیدار ہیں وہ موجود ہیں افغانستان میں, جن پہ جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ لیفٹیننٹ جنرل اور DGISI ہیں, تو ان کی موجودگی کس طرف اشارہ کر رہی ہے؟ سو بات بالکل واضح ہے کہ سیاست سے ان کا کردار اگلے 1-2 سال میں تو کیا, جب تک مجھے لگتا ہے کہ یہ سارا معاملہ چل رہا ہے اور یہ سیاست اور ریاست ہے, تو تب تک ان کا کردار بھی اسی طریقے سے رہے گا, یہ الگ نہیں ہو سکتا. دوسری بات جہاں تک ہے وہ ہمارے ملک میں ہمیشہ ہی سیاست کے نظر ہوا ہے قومی مفاد, اور جب ایجنڈے بنائے جاتے ہیں تو سیاست کو اور سیاستدانوں کے مفادات کو مقدم رکھا جاتا ہے, عوامی مفاد کے بارے میں نہیں سوچا جاتا. تو ٹھیک ہے, لیکن حسن صاحب یہ افغانستان کا جو معاملہ ہے یا ہندوستان کے معاملات جو ہوتے ہیں, خاص طور افغانستان کا, یہاں تو سیاستدان اور حکومتیں ان کا تو میرے خیال میں ان کے تو پر جلتے ہیں. جو حقیقت ہے, جو اگر ہم پریکٹیکلی ہم دیکھیں گراؤنڈ پہ جو ہوتا ہے, تو یہ بتائیے آپ یہ ناکامی حکومتوں کی, سیاستدانوں کی سمجھتے ہیں یا ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی؟ کیونکہ ہمیشہ سے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو اس کے لیے مورد الزام ٹھہرایا گیا ہے. دیکھیے میرے خیال میں اس قسم کے سوال کا جواب تو آپ 1-2 منٹ میں مشکل ہوتا ہے, کیونکہ اس کو دینے کے لیے آپ کو پوری سٹرکچر جو پاکستان کی دیکھنا پڑے گا. انفارچونیٹلی دیکھیں, جس دن پاکستان وجود میں آیا اس کے 5 سال بعد جن لوگوں نے پاکستان بنایا تھا سب کو ایلیمینیٹ کیا گیا. مطلب ہے کہ قائد اعظم سے لے کر جو رہ گئے جو تھے ان کو غدار ڈکلیئر کیا گیا, خواہ وہ سندھی تھے, خواہ وہ پنجابی تھے, خواہ وہ پشتون تھے, خواہ وہ بلوچ تھے. مطلب ہے کہ سب کو وہ کر دیا, نئی فصل اگانے کی کوشش کی گئی. ٹھیک ہے, ایک ڈکٹیٹر آیا, اس نے نعرہ لگایا, اور مطلب ہے کہ یہاں تک کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی بہن فاطمہ جناح کو بھی اکیوز کیا گیا کہ یہ جو ہے نا غدار ہے, اور یہ پشتونستان مطلب ہے کہ پاکستان کے پشتونستان بنانا چاہ رہی ہے. تو وہاں سے شروع ہوئی ایک مطلب ایک چیز تھی. آج بھی میں کہتا ہوں کہ ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی جو ہسٹری ہے نا 200 ایئر اولڈ ہے.
یہ آپ نہ سمجھے کہ 1947 کے بعد ہماری جو دیکھیں پاکستان میں آپ کی جو ہے نا یہ 11 نمبر کور ہے، یہ 32 نمبر ہے، یہ 30 نمبر ہے، نہ 1 ہے، نہ 2 ہے، نہ 3 ہے، نہ 4 ہے، نہ 5 ہے، نہ 16 ہے، نہ 17 ہے، نہ 18 ہے، نہ 21 کدھر ہے؟ مطلب ابھی بھی جو آپ کی کورس کی ڈسٹریبیوشن ہے نا وہ انڈین سب کانٹیننٹ کی ڈسٹریبیوشن ہے جو کہ برٹش امپائر کی تھی۔ ہم نے اتنا بھی نہ کر پائے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں نا سیاستدانوں کو کہ آپ نے جی ابھی تک CRPC چینج نہیں کیا، تو آپ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو دیکھیں ابھی تک آپ نے وہی کتابیں ہیں، وہی کورس ہے، یہ ساری SOPs وہی ہے۔ تو یہ پرابلم ہے ہمارا، اس میں آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ سیاستدان ذمہ دار نہیں ہے۔ جب سیاستدانوں نے دیکھا کہ مسلسل جو ہے نا دیکھیں ملٹری کو آپ نے سٹینڈ اپ کرنے کے لیے اور ان کو اجاگر کرنے کے لیے یو نیڈ این انیمی بگر دین دیٹ آپ کی اس کے لیے آپ نے ہندوستان کو ڈیفا سے دیکھیں، ہندوستان کے ساتھ تو ہماری 80s تک سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، بغیر ویزوں کے آنا جانا تھا، اس سے پہلے 56 ٹھیک تھا، وہ چیزیں تھی وہ اپنی جگہ پہ، اور ہر دو پڑوسی ملکوں کے درمیان سیاسی چیزیں ہوتی ہے۔ سر کینیڈا اور امریکہ کے ہیں اختلافات، ہم نے کیا ہم نے اس کو اتنا کیا کہ تاکہ اپنے آپ کو بڑھانے کے لیے دشمن کو اتنا پیش کیا کہ آج آپ کی کورس کی کتابوں میں ان کی دشمنی پہ پڑھایا جانے لگا اور اسلام کے ساتھ۔ پھر آپ نے پاکستان میں ایک نئی نیشن بنانے کی کوشش کی، کیونکہ ملٹری کے لیے تو کنسٹیچوئنسی ہوتی نہیں ہے، اس کی تو پوری قوم ہوتی ہے۔ اس نے سب کو، کسی کو پشتون ڈکلیئر کر کے غدار، کسی کو پنجابی غدار، سندھی غدار، بلوچ غدار، سرائکی غدار، ان کے لیے ایک نئی کنسٹیچوئنسی کی ضرورت ہے۔ دیٹ واز اسلام کے نام پر، مذہب کے نام پر دنیا میں پہلا تجربہ جو کر رہے ہیں نا ہم کر رہے ہیں کہ مذہب کے نام پہ قوم بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ عربی ابھی تک مذہب کے نام، تو میں وہی آ رہا تھا کہ یہاں پہ ساری چیزیں جو تھیں اس کو آپ نے پھر جسٹیفائی کرنے کے لیے کچھ ایسے کام بھی کرنے ہوتے ہیں جو کہ آؤٹ ورلڈلی آپ کو نظر آتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ دیکھیں جو بھی جرنل ریٹائرڈ ہوتے ہیں اس کی باتیں کچھ اور ہوتی ہے، جب وہ انسٹیٹیوشنز کے اندر ہوتے ہیں کچھ اور، جب باہر آ جاتے ہیں کچھ اور۔ ریزن از ہمیں سب کو ریکویسٹ کرنی ہوگی کہ جی پاکستان، یہ لفظ تو مشرف کا تھا، وہ بھی ایک ڈکٹیٹر تھا، پاکستان فرسٹ۔ آپ نے پاکستان اور پاکستان میں رہنے والے قومیتوں کو تسلیم کرنا ہوگا جو نیچرل ہے، جو کہ thousands years old ان کی وہ ہے۔ تو کیا میں یہ کہوں، کیا میں یہ سمجھوں کہ آپ کا کہنا یہ کہ افغانستان کی پالیسی کے حوالے سے ناکامی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی حکومتوں کی نہیں ہے؟ نہیں، میں نے کہا نا آپ ان کو ابزالو نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، زیادہ ذمہ دار کس کو ٹھہراتے ہیں آپ؟ میجر ریسپانسبلٹی ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ، کیونکہ 50 سال جو ہے نا آپ کی 75 سال میں اختیار ان کے ہاتھ میں، ان کے پاس رہا ہے، انہیں کسی کو چھوڑا بھی نہیں ہے۔ میں یہ سوال محمد صاحب اور فاطمہ کے سامنے بھی رکھنا چاہوں گا، لیکن چھوٹی سی بریک ناظرین، چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ جی ناظرین ویلکم بیک۔ شمس محمد صاحب، آپ کیا کہیے گا اس حوالے سے، افغان پالیسی کا نہ ہونا یا کنفیوز پالیسی کا ہونا یا کمزور پالیسی کا ہونا، اور ہر مہینے 2 مہینے 3 مہینے بعد مختلف ایسے معاملات سامنے آتے ہیں کہ بارڈر بھی بند ہو جاتا ہے، ایک دوسرے کے خلاف بیان بازیاں بھی شروع ہو جاتی ہیں، معاملات خراب سے ابتر ہوتے چلے جاتے ہیں۔ ذمہ دار کون، سیاستدان یا وہ لوگ جن کے ہاتھوں میں حقیقتاً افغان پالیسی ہے، جو افغان پالیسی جن کے ہاتھوں میں تھی اور جنہوں نے بنائی ہے، کون ذمہ دار، سیاستدان یا وہ لوگ؟ اچھا محمد صاحب، اچھا محمد صاحب، ایک اگر آپ، چونکہ آپ کی آواز آ نہیں رہی تو میں، اچھا میرا سوال یقیناً آپ نے سنا ہوگا، اب پلیز اپنی بات جاری رکھیے گا محمد صاحب پلیز۔ جی محمد صاحب۔ جی اگر میری آواز آپ کے پاس آ رہی ہے تو میں یہ کہہ رہا ہوں، آ رہی ہے میری آواز؟ جی بالکل، جی محمد صاحب پلیز۔ جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ عمران خان صاحب نے گزشتہ ہفتے جو جنرل باجوہ کے حوالے سے بات کی ہے کہ کریڈٹ وہ لیتا تھا اور اگر کوئی کام غلط ہوتا تھا تو اس کی ذمہ داری مجھے لینی پڑتی تھی۔ اس کے بعد تو کوئی دو رائے نہیں ہے اس حوالے سے، عام لوگ تو یہ بہت سالوں سے جانتے ہیں، لیکن ایلیٹ کلاس اور خاص کر جو ہمارے سیاسی اشرافیہ ہے وہ اس بات کو تسلیم نہیں کرتا ہے کہ پالیسی کون بناتا ہے۔ میرے خیال میں ہمیں اس کو الگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ پالیسی جس نے بنائی ہے تو ذمہ داری کس کی ہے۔ جس نے بھی یہ پالیسی بنائی ہے یہ ہم سب کو پتا ہے کہ کون بناتا ہے، اسی کی ذمہ داری ہے۔ اگر پالیسی ناکام بھی ہو جاتی ہے تو اسے اپنے ناکامی کا اعتراف کرنا چاہیے۔
پالیسی بنانا الگ چیز ہے، ناکامی کا اعتراف کرنا جو ہے وہ مستقبل کے لیے کامیابی کے دروازے کھولتی ہے، راستے کھولتی ہے۔ میرے خیال میں یہ نہیں چلے گا مزید کہ کڑوا کڑوا تو اور میٹھا میٹھا ہب ہب، یعنی اگر کریڈٹ ہے تو جس بندے کو کریڈٹ جاتا ہے پھر اس کو ناکامی کا ذمہ دار بھی وہی بندہ ٹھہرے گا۔ تو میرے خیال میں ہمیں اس بات پہ مزید غور کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کون پالیسی بناتا ہے، البتہ اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اس میں ہمارے حکمران جو ہے وہ کس حد تک خود مختار ہوتے ہیں یا ذمہ دار ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ باقی اگر وہ صرف اس وجہ سے وہاں پر کرسی پر بیٹھے ہوتے ہیں کہ وہ سیاسی مفادات اٹھائے، وہ معاشی مفادات اٹھائے، وہ ٹیکے لے لے، وہ کمیشن لے لے، وہ باقی عہدوں کے مزے لے لے، لیکن باقی ساری چیزوں سے وہ کنارہ کش ہو کہ یار یہ تو اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے تو بس ہمیں اپنے مزے چاہیے، تو میرے خیال میں وہ بھی برابر کے شریک ہے، کیونکہ انہوں نے اگر اپنا اختیار کسی اور کو دے دیا ہے تو یہ بھی کمزوری ہے، بالکل یہ ان کی کمزوری ہے۔ بالکل فاطمہ، آپ اس موضوع کا آخری سوال آپ سے یہی کرنا چاہوں گا کہ آپ کیا سمجھتی ہے ذمہ دار کون؟ دیکھیں حنیف صاحب، ماضی میں بہت ساری چیزیں ایسی تھیں یا بہت سارے مسئلے ایسے تھے کہ جن کے اوپر کھل کر بات نہیں کی جاتی تھی، سرگوشیوں میں اور ڈھکے چھپے الفاظ میں ان پر بات کی جاتی تھی، لیکن عمران خان صاحب کے جہاں بہت سارے بیانیے مقبول ہوئے ہیں، انہی میں آپ دیکھیں کہ شمس صاحب نے بھی یہی بات کی کہ عمران خان ایک ایسی چیز کو عوام کے سامنے رکھ گئے ہیں جس کے اوپر اب کم از کم لوگ چھپ کر بات نہیں کرتے، لوگ دبے الفاظ میں بات نہیں کرتے، بلکہ اس بات کو سوشل میڈیا کی زینت بنایا جاتا ہے، کھلے عام ان چیزوں پر بحث ہوتی ہے اور بات کی جاتی ہے، اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے، جو اس کا کردار ہے، جو ہماری جس کو ایک نیوٹرل ادارہ جو خود کو کہتا ہے، اس کے اوپر کبھی بات نہیں کی جاتی تھی، لیکن اب آپ دیکھیں اتنا زیادہ شعور اور آگاہی لوگوں میں آ گیا ہے، عمران خان کے ہی دیے ہوئے یہ جس طرح کے بیانیے تھے ان میں ایک اس چیز نے بہت زیادہ یہ پروموٹ ہوا ہے کہ اب لوگ کھل کر بات کرنے لگے ہیں، اور ذمہ داران جو ہیں جو کریڈٹ لینے کی بار پر تو بہت زیادہ پیش ہوتے ہیں، لیکن جہاں پر کسی کوئی غلطی ہوئی اور اس کے حوالے سے اس کو قبول یا اس کا اعتراف کرنا ہو تو وہاں وہ پیچھے ہٹ جاتے تھے اور کسی دوسرے کو سامنے رکھ کر اس پہ ملبہ ڈال دیا جاتا تھا، لیکن اب یہ مزید نہیں ہوگا۔ پالیسیز کا جہاں جہاں جھول تھا وہ ہم اس کا خمیازہ بھگت رہے ہیں۔ جو افغانستان کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں تو اس وقت ہماری جو قیادت وہاں پر موجود تھی ان کا یہی وہ مطالبہ لے کر وہاں پر گئے ہیں کہ افغانستان کی سرزمین کو... ٹھیک ہے جی، شکریہ۔ یہ اس موضوع پر ہم نے کافی دیر سے بات کی اور ہمارے جو پینلسٹ ہیں ان کا تجزیہ ناظرین آپ نے سنا۔ پروگرام کا دوسرا موضوع ناظرین جیل بھرو تحریک کا آغاز ہو چکا ہے۔ تحریک انصاف کے جو لیڈران ہیں وہ چلا کر کہتے ہیں کہ خدا رہا کہ ہمیں گرفتار کیا جائے، اور پولیس کا کہنا یہ ہے کہ بھئی ہم آپ کو گرفتار نہیں کریں گے۔ بہرحال کچھ گرفتاریاں ہوئی بھی ہیں۔ حسن خان صاحب، یہ جیل بھرو تحریک جو ہے یہ کوئی پریشر ٹیکٹکس ہے؟ واقعتاً یہ چاہتے کہ ہم جیل میں جائیں؟ اور دیکھیں جیل جانا اور جیل جانا اور میوزک میں پورا جلسہ اور دھرنا کرنا، اس میں بڑا فرق ہے، تو کیا بنے گا اس کا؟ دیکھیں، آپ نے جو بات کی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں گرفتار، آپ سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں کہ پولیس بھی لاؤڈ سپیکر میگا فون پہ کہہ رہے ہیں کہ یار بس تیار کھڑی ہے، خدا کے لیے آ جاؤ، جس نے جانا ہے ہم جا رہے ہیں۔ اگر آپ نے یہ 2-3 ویڈیو آئے ہیں اور بڑے انٹرسٹنگ آئے ہیں کہ پولیس والے اعلان کر رہے ہیں کہ وین جو ہے وہ خالی ہے، آگے بیٹھ جائیں، جس نے جانا ہے وہ کر دے، لیکن کوئی جا نہیں رہا۔ لیکن پرابلم یہ ہے میرے خیال میں تو یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ عمران خان کا احتجاج جو ہے یہ غیر آئینی ہے، وہ ہے، بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، آئینی ہوتی ہے، اس میں آپ کا اختلاف ہو سکتا ہے۔ پرابلم یہ ہے کہ a leader must lead from the front۔ اس وقت تو قریشی صاحب ہے نا سر، اسد عمر ہے، قریشی صاحب وہ تو خالی وین میں زبردستی چڑھ گئے، پھر اس سے اتر کے چلے گئے ہیں نا۔ پرابلم تو یہ دیکھیں، جیل بھرنے کے لیے ٹھیک ہے وہ آپ نے کچھ کرنا ہوتا ہے۔ ابھی آپ پولیس کے ساتھ جاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں مجھے اریسٹ کرو، تو کس قانون کے تحت آپ کو اریسٹ کریں گے؟ نمبر 1 ابھی ٹھیک ہے دفعہ 1 نقص امن کے تحت، نقص امن میں ابھی وہ میرے خیال میں کریں گے، لیکن ان کا جو ڈال استعمال کریں تو خواتین کو، اور دوسرا یہ لو لیول عام کارکنان کو، میرے خیال میں خان صاحب کو خود نکلنا ہوگا۔ یہ چونکہ چنانچہ اور یہ وہ ساری چیزیں جو ہے نا کہ میری تو پاؤں ٹھیک نہیں ہے اور حنیف جان آپ چلے جائیں، آپ جائیں، راضے چپے ورزے والی بات ہے نا کہ خان صاحب آپ 1-2 دن انتظار کرتے، جب 28 کو آپ کا ٹیسٹ ہو جاتا ہے، آپ کی فریکچر جو ہے وہ ڈکلیئر ہوتا ہے کہ اٹس اوکے، تو تب کرتے۔
میرے خیال میں نہیں دیکھ رہا ہوں کہ یہ کامیاب ہوگا. ٹھیک ہے جذباتی کارکنان ہیں وہ آئیں گے, پشاور میں بھی ہو سکتے ہیں کل وہ آئیں گے. یہ اندازہ تحریک انصاف کے لیڈران کو نہیں تھا, لیکن نہیں وہ تو ان کو پتہ ہے کہ یہ جنونی جو ہے نا, دیکھیں بھٹو صاحب کے لیے بھی لوگوں نے آپ کو پتہ ہے سیلف ایمولیشن کی تھی, آگ لگایا تھا اپنے آپ کو, ورکرز نے کھوڑے کھائے تھے, ٹھیک ہے, اور بھٹو صاحب نے کبھی بھی ان کے لیے ایز اے شیلڈ استعمال نہیں کیا تھا, نہ کسی اور لیڈر نے, نہ بادشاہ خان بابا نے استعمال کیا کہ اپنے لوگوں کو سامنے آ کہتا ہے کہ آپ سے, وہ خود پہلے جو ہے نا کپڑے لے کے جیل کی طرف روانہ ہو جاتے. تو میرے خیال میں خان صاحب کی اگر یہ کامیاب کروانا چاہ رہے ہیں تو شاہ محمود وغیرہ کو چھوڑ کے پہلے خود آنا چاہیے تھا باہر, پہلے خود گرفتاری دینی چاہیے تھی, لیڈ بائی ایگزامپل. یہ نہیں ہے کہ آپ ذرا چپ ورزے, وہ والی بات نہیں کرنی چاہیے. تو میں نہیں دیکھ رہا ہوں کہ یہ چیز جو ہے کامیاب نہیں ہو رہی, مجھے مشکل ہے, فلاپ ہو گئی. شمس عثمان صاحب آپ کیا کہیے گا اس حوالے سے؟ جیل بھرو تحریک کا آج آغاز ہو چکا ہے. موجودہ اگر آپ سیناریو دیکھیں تو آغاز کو دیکھ کے آپ کو اختتام کیا نظر آ رہا ہے؟ حنیف الرحمان صاحب, میں یہاں حسن خان صاحب سے تھوڑا سا اختلاف کرتا ہوں. وہ کہہ رہا ہے کہ وہ کامیاب نہیں ہوگا. تو ان کا ٹارگٹ کیا ہے؟ ان کا ٹارگٹ جو ہے, جو کامیابی وہ چاہتے ہیں, وہ تو یہی چاہتا ہے کہ پاکستان میں سیاسی عدم استحکام ہو, اور سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے معاشی استحکام یہاں پر نہ آئے, اور وہ یہ ثابت کرنے میں کامیاب ہو جائے کہ جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے تو وہ نااہل ہے, اور ہماری حکومت اس سے بہتر تھی. یعنی ہمارے دور میں معیشت بھی بہتر ہی تھی, سیاست بھی بہتر تھی, اور باقی ساری چیزیں بھی, اور اس میں انہوں نے ابھی تک جتنے بھی پتے کھیلے ہیں اس میں وہ کامیاب ہوئے ہیں. یعنی نہ ملک میں سیاسی استحکام آ رہا ہے, اور سیاسی استحکام نہ آنے کی وجہ سے معاشی استحکام بھی نہیں آ رہا ہے. معیشت کے ساتھ انہوں نے اپنے دور اقتدار کے آخری 1 مہینے میں جس طرح کھیلا ہے, جس طرح IMF کے ساتھ انہوں نے معاہدے کو جان بوجھ کے توڑا ہے, اور جس طرح انہوں نے آئل پرائسز کو فریز کیا تھا 4 مہینے کے لیے, اس کے نتائج تو آج تک قوم بھگت رہی ہے, اور میرے خیال میں یہی اس کی سب سے بڑی کامیابی ہے. دوسری بات یہ کہ وہ اگر یہ چاہتا ہے کہ اس کے ذریعے ہم انتخابات جلد کرائیں گے تو یہ تو ظاہر ہے یہ تو ہونا نہیں ہے. انہوں نے 2 اسمبلیاں توڑوا لی, لیکن اس کے باوجود ان کا ٹارگٹ حاصل نہیں ہو رہا ہے. اب ایک دفعہ پہلے بھی وہ عدم اعتماد کے دوران بھی صدر مملکت سے غیر آئینی اور غیر قانونی اقدام اٹھا چکے ہیں. اب دوسری مرتبہ ان کو مجبور کیا, اور انہوں نے جو ہے خود سے تاریخ دے دی الیکشن کی. تو میرے خیال میں عمران خان کی یہ جو پالیسی ہے کہ ملک میں عدم استحکام ہو, سیاسی بھی اور معاشی بھی, تو اس میں تو کافی حد تک کامیاب ہو چکے ہیں. باقی ان کی اس سے پہلے بھی جتنے اعلانات ہیں, اگر ہم 2014 کے دھرنے سے ان کے جو سول نافرمانی کا جو اعلان تھا, حقیقی آزادی مارچ کا جو اعلان تھا 25 مئی کی تاریخ کو دیکھ لے, اور باقی بھی جتنی مرتبہ وہ اسلام آباد پہ حملہ آور ہو چکے ہیں, وہ جس انداز سے اپنے پتے کھیلتے ہیں, تو میرے خیال میں وہ تو اس پہ میں چند ہفتے پہلے بھی میرے خیال میں اس پہ میں نے بات کی تھی کہ اس کی مثال جو ہے وہ ایسے ہے کہ ایک بندہ جو ہے پانی میں بہہ رہا ہے دریا میں, اور وہ ہاتھ پاؤں مار رہا ہے کہ جہاں بھی جو چیز ملے اس کو پکڑ کے اپنے آپ کو بچا لے. تو وہ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے. اس کو مثال بننے کی ضرورت ہے. 28 تاریخ کو بینکنگ کورٹ میں اس کو پیش ہونا ہے. اگر وہ خود پہلے کوئی ضمانت نہ لے, بینکنگ کورٹ میں پیش ہو, اور وہ ظاہر ہے توشخانہ کیس میں پیش ہو جائے, فارن فنڈنگ میں پیش ہو جائے, اپنی ضمانتیں کینسل کروا دے, اور پھر باقی اس کے جتنے ساتھیوں پہ آلریڈی FIR درج ہو چکے ہیں, وہ کیوں جیل نہیں جاتے ہیں کہ باقی کارکنوں کو کہتے ہیں کہ آپ جیل جائیں؟ درست. یہی سوال میں فاطمہ کے سامنے بھی رکھنا چاہوں گا, لیکن چھوٹی سی بریک کے بعد ناظرین دوبارہ. جی ناظرین ویلکم بیک. اچھا فاطمہ ناجی صاحبہ, آپ کیا کہیے گا اس حوالے سے؟ آپ کو یہ جیل بھرو تحریک کا جو ایک انجام ہے یا اختتام آپ کو کس شکل میں نظر آتا ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ واقعتاً موجودہ حکومت پر جو ہے ایک دباؤ بڑھ سکے گا, اور اس کے نتیجے میں کوئی اچیومنٹ ہوگی PTI کے لیے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ فلاپ ہو جائے گا؟ حنیف صاحب دیکھیں, جیل بھرو تحریک کے حوالے سے اگر میں آپ کو اپنی ذاتی رائے بتاؤں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ جو پریشر بلڈ کرنا چاہ رہے ہیں عمران خان, وہ تو وہ کر رہے ہیں, نو ڈاؤٹ, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. آپ دیکھیں پوری اس وقت جو قیادت ہے وہ اسی کے اوپر بات کر رہی ہے, اور اسی حوالے سے جیل بھرو تحریک کو ہی اس وقت پورا میڈیا کی بھی اسی کے اوپر نظر ہے. اور وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ نے یہی کہا ہے کہ یہ ایک سٹنٹ ہے,
میڈیا کی اٹینشن لینے کا، ملک میں سیاسی عدم استحکام پھیلانے کا اور بدامنی پھیلانے کا، تو وہ یہ ساری چیزیں تو جو اس تحریک کا مقصد ہے وہ تو پوری ہو رہی ہیں، لیکن جو جیل بھرو تحریک ہے وہ کوئی لمبی ریس کا گھوڑا ثابت نہیں ہوگی۔ اس سے پہلے ماضی میں بھی عمران خان مختلف تحریکیں چلاتے رہے ہیں، خواہ وہ مہنگائی مارچ کی صورت ہو، حقیقی آزادی مارچ کی صورت ہو، لانگ مارچ کی صورت ہو، دھرنے ہو، ایک بیانیہ وہ بنا لیتے ہیں لیکن ان کا آپ دیکھیں کوئی بہت بڑا اثر نہیں ہوتا۔ وہ تحریک ہم اس تحریک کو اس جگہ پہ نہیں دیکھتے کہ جہاں سے کوئی مفاد ان کو بہت بڑا حاصل ہوا ہو۔ تو یہ بھی ایک پریشر بلڈ کرنے کا ان کا طریقہ تھا، ایک ٹرک کی بتی کے پیچھے انہوں نے لگایا ہوا ہے لوگوں کو اور اسی کے اوپر وہ چل رہے ہیں۔ اس وقت جو لاہور میں آج یہ تحریک شروع ہوئی ہے وہاں سے، اور مرکزی قیادت جو پی ٹی آئی کی جس میں شاہ محمود قریشی، اسد عمر، اعظم سواتی، وہ جا کے پریزن وین میں بیٹھ گئے اور انہوں نے کہا کہ بھائی ہم تو گرفتاریوں کے لیے تیار ہیں۔ پھر بار بار وہ اپنے کارکنان سے کہہ رہے ہیں کہ آپ آئیں اور جیل بھرو تحریک میں حصہ لیں، لیکن ایٹ دا ادر ہینڈ ہم دیکھیں کہ بڑا کول و فعل میں تضاد نظر آ رہا ہے۔ عمران خان نے خود اپنی حفاظتی ضمانت کر رکھی ہے۔ حسن صاحب نے بھی کہا کہ وہ تھوڑا انتظار کر لیتے 28 تاریخ کا، جب ان کی رپورٹ آ جاتی۔ ان کا اپنے حوالے سے یہ کہنا ہے کہ بھائی اگر مجھے تو ذرا سا جھٹکا لگا تو مجھے پھر 3 مہینے کے لیے مزید بیڈ باؤنڈ ہو جانا پڑے گا اور میرا جو پلاسٹر ہے وہ جو ہے خراب ہو جائے گا، اور وہ بہت ساری توجیحات پیش کر رہے ہیں اپنے آپ کو اس چیز سے تھوڑا سا پیچھے رکھنے کی۔ تو پھر آپ اپنے کارکنان کو کس لیے بار بار یہ متحرک کر رہے ہیں کہ آپ آئیں اور جیل بھرو تحریک میں حصہ لیں؟ آلدو کہ وزیر داخلہ کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ خواتین کو اور اس کے علاوہ جو غریب کارکنان ہیں ان کو نہیں پکڑا جائے گا۔ اب پھر ایک سوال یہ بھی تھا کہ جیل بھرو تحریک میں تو ظاہر ہے کوئی کسی جرم کا ارتکاب کرے گا تو وہ جیل میں جائے گا، تو اس کے لیے اعظم سواتی کا جو بیان آیا تھا آج، ان کا کہنا تھا کہ چونکہ ہم مال روڈ پر یہ احتجاج کریں گے اور مال روڈ پر احتجاج کرنے پر دفعہ 144 ہے تو ہمارے لیے احتجاج کرنا ہی اٹ سیلف گرفتاری کا سبب بنے گا۔ تو یہ ساری چیزیں انہوں نے پہلے سے سوچی سمجھی ہوئی تھی، اور لیکن سوال پھر یہی ہے لوگوں کے ذہنوں میں کہ عمران خان ایک ایسے کام کے لیے لوگوں کو اکسا رہے ہیں جس کے لیے وہ خود مینٹلی طور پر تیار نہیں ہیں، وہ خود جیل نہیں جانا چاہتے اپنی حفاظتی ضمانت۔ حسن خان صاحب، پاکستان کی سیاست میں المیہ یہ ہے کہ بہت زیادہ تلخی ہمیں نظر آتی ہے، شائستگی ختم ہو چکی ہے، ایک دوسرے کو برداشت کی جو روایت تھی وہ ختم ہو چکی ہے۔ 80s میں 90s میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نے ایک دوسرے کے خلاف بہت کچھ کیا، اور پھر اینڈ میں آ کے وہ یہ سمجھ گئے، ان کو یہ پتہ چلا کہ ایسا کچھ نہیں ہونے والا اس سے، لہٰذا انہوں نے اپنے رویوں میں بہت بڑی تبدیلی لے کے آئے وہ لوگ۔ یہ جو آج کا جیل بھرو تحریک، پھر جو اوور آل سچویشن پاکستان میں سیاسی منظرنامے بننے جا رہی ہے، آپ پاکستان کے سیاسی مزاج پر اس کا کیا اثر دیکھتے ہیں؟ کیونکہ عام ورکر جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ مار دو، جیل چلے جاؤ، ڈاکو ہے، چور ہے، کرپٹ ہے، گالیاں گالم گلوچ، تو اور جو مجموعی سیاسی مزاج ہے اس پر کیا اثر ہے؟ دیکھیں ہمارے ہاں پرابلم یہ ہے نا کہ جس طرح ایک فاشسٹ اپروچ ہوتی ہے کہ میرے علاوہ باقی سب غلط، بالکل غلط ہے، جو بھی میرے سامنے آ جاتا نا غلط ہے، مطلب ہے کہ اپنے آپ کو اپنے پیغمبر ڈکلیئر کیا، کوئی بھی ڈس ایگریمنٹ کرتا ہے وہ جس بھی اس سے کوئی تنقید کرتے تھے کہ وہ میڈیا ہو، ججز ہو، فوج ہو، سیاست ہو، ہر جگہ پہ میرے علاوہ اگر دیکھیں پرابلم یہ ہے آج یہ کہہ رہے ہیں اسی معاشرے میں جب کہ بشرا بی بی کے بارے میں خواتین کا خیال رکھنا چاہیے، کل میرے خیال میں کچھ یہی لوگ تھے جنہوں نے خواتین کا خیال نہیں رکھا تھا، یہی مریم جو بھی تھی وہ سیاستدان کی بیٹی ہے جو بھی اپنی جگہ پہ، لیکن شی واز اے خاتون، اس کو جیل میں ڈالا تھا، ان کی ویڈیو بنائی گئی تھی جیل کے اندر، ان کو رونے پہ مجبور کیا تھا، وہی جو ان کی والدہ تھی وہ کس حالت میں اس کی وفات پا گئی۔ یہ جو پریزیڈنٹ زرداری کی ویڈیو کے بارے میں تو ان کا کہنا تھا کہ جنرل فیض سے کہنے پہ بنائی جا رہی تھی، تو جس کے کہنے پہ ابھی دیکھیں ابھی تو وہ خان جو ہے نا اپنے آپ کو بالکل مبرہ کر رہا ہے کہ جو برا ہوا ہے وہ جنرل فیض اور جنرل باجوہ نے کیا ہے، جو اچھا کیا ہے وہ میں نے کیا۔ اسی طرح دیکھیں گالم گلوچ، دیکھیں خان صاحب یہ کہہ رہے تھے اگر مجھ پہ کوئی الزام لگائے نا تو میں خود چلا جاؤں گا، ابھی عدالتیں بلا کر جو ہے نا یہ اس نے 10 دفعہ کہا ہوگا کہ جی مجھے یہ لوگ بھاگتے ہیں، مجھ میں کچھ نہیں، مجھے بلائے تو میں خود چلا جاؤں گا۔ آج بابا کوئی اس سے پوچھے نا کہ چلے جاؤ نا۔ اسی طرح یہ جب کہہ رہے تھے نا حکومت میں تھے کہ اپوزیشن والے باہر کے سفیروں سے کیوں ملتے ہیں، پرسوں وہ ملے تھے نا ان کا نمائندہ فواد چودھری امریکن ڈپلومیٹ سے، اب ان سے کوئی پوچھے کہ بابا اب تو حکومت میں نہیں اپوزیشن میں ہے تو گوئنگ بائی یور لاجک۔ یہ اسی طرح بہت سی ایسی توشہ خانہ، اگر آپ نے کچھ نہیں کیا ہے تو سامنے آ جاؤ جی میں نے نہیں کیا ہے،
یا میں نے جو کیا میں نے ٹھیک کیا ہے, کوئی قانون کوئی آئین تو ہوگا, اس سے آپ بھاگ رہے. فارن فنڈنگ, مجھ پہ کوئی الزام لگائے تو میں اس کو کلیئر اس وقت تک آپ کے سامنے نہیں ہوں گا جب تک کلیئر نہ کروں. فارن فنڈنگ پہ آپ پہ الزام ہے, آ جاؤ جی, آپ ان کی ایک چپڑاسی کی بات کر رہے ہیں, ادھر آپ کی 4 چپڑاسیوں نے کنفرم کیا کہ ہمارے اکاؤنٹ میں یہ پیسے آئے ہیں, ہمارے 15 سے 20 سے 25 ہزار روپے تنخواہ تھی. دیکھیں یہ اپنے آپ کو جو ہے, دس از دا فاسسٹ اپروچ. شوکت خانم صدقہ ٹائم 7770 پر خالی SMS بھیج کر 20 روپے شوکت خانم میموریل کینسر ہاسپٹل کو عطیہ کریں, جہاں آپ کے عطیات قیمتی زندگی بچا. جیل میں جانے کے لیے ان کا خود انہوں نے تقریباً 25 سال تھے یا کہ 28 سال تھے, اس نے جیل میں گزارے تھے. بادشاہ خان نے گزارے تھے, گاندھی جی نے گزارے تھے, نہرو نے گزارے تھے. مطلب کہ اب جو لیڈر ہیں ان کے نام, پریزیڈنٹ زرداری نے 10 سال جو ہے, نواز شریف نے, مطلب کہ بڑے. کل آپ نے خواجہ آصف کی انٹرویو سنی ہوگی جس میں اس نے کہا تھا کہ کس طرح ان کو جیل میں رکھا جاتا تھا. رانا ثناء اللہ نے, علی وزیر نے, مطلب یہ کہ اگر آپ جیل جانا چاہیں تو چلے جاؤ, علی وزیر کی طرح نہ کرو. میں بس جہاں تک میں معافی نہیں مانگتا ہوں. پرابلم یہ ہے ہمارے ہاں کہ اپنے لیے اور سٹینڈرز, باقیوں کے لیے اور سٹینڈرز. ان کو پتہ ہے کہ میرے جو ٹائیگرز ہیں, ٹائیگریسز ہیں نا, وہ ول ڈو ایوری تھنگ فار می. میں یہاں پہ اپنے بچے جو ہے نا اس نے لندن میں رکھے ہیں, اپنی بیوی وغیرہ جو ہے, مطلب یہ ہے وہ اس کے اپنی وہ ہے, اور ان کے اپنے گھر میں لاہور میں بیٹھا ہوا ہے, اپنے گھر میں اپنی فیملیز کے ساتھ. باہر جو کچھ ہو رہا ہے تو دیٹ از, اگر یہ رویے ہیں ظاہری بات ہے, اور آپ اندر بیٹھ کے ٹی وی پہ آ کے جو آپ کے منہ میں آئے وہ کہے, تو حالت یہ ہو گئی. اب مزید آپ کتنا پولرائز کریں گے, ہر کسی کے منہ سے جو ہے نا گالی ہی نکل رہی. درست. محمد صاحب 1 منٹ رہ گیا ہمارے پاس, آپ بتائیے گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں مجموعی سیاسی مزاج پر اس کا اثر کیا پڑے گا؟ سر بہت منفی اثر ابھی تک آلریڈی پڑ چکا ہے. 2011-12 سے لے کے جب سے تحریک انصاف کو اقتدار میں لانے کی سازش شروع ہوئی تھی, اس سے لے کے اب تک تو جتنا ڈیمیج ہو چکا ہے خاص کر ہماری سوسائٹی کو, میرے خیال میں یہ اتنی جلدی کنٹرول نہیں ہوگا جب تک عمران خان پاکستان تحریک انصاف کے صدر ہے. کیونکہ یہ بیانیہ انتہائی جو شدت پسندانہ بیانیہ ہے, ان کے خالق جو ہے خود عمران خان ہے. تو جب تک اپنے پی ٹی آئی کے جو صدارت ہے یا چیئرمین شپ ہے یہ عمران خان کے پاس ہوگی, میرا نہیں خیال کہ باقی سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل بیٹھ کے بات کرنے کو تیار ہے. جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ میثاقی جمہوریت جو بے نظیر بھٹو اور نواز شریف صاحب نے کی تھی, تو وہ ظاہر ہے کہ اپنے پچھلے والے کردار پہ وہ جو ہے اس سے ایک طرف سے انہوں نے انحراف کیا تھا, اس پہ وہ پریشان تھے کہ ہم سے غلطی ہوئی تھی, وہ اپنی غلطی کو تسلیم کر کے وہ آگے بڑھے تھے. لیکن میرا نہیں خیال کہ عمران خان جو ہے اپنی غلطی کو تسلیم کرتا ہے. وہ ابھی تک اپنے کارکنوں کو یہی سمجھا رہا ہے کہ اگریسو سیاست, دوسروں کو چور کہنا, ڈاکو کہنا, یہی جو ہے وہ اصل سیاست ہے, اور یہی ان کے ووٹر جو ہے ان کی ذہن میں سوار ہو چکا ہے. جب تک چیئرمین شپ عمران خان کے پاس ہے, میرا نہیں خیال کہ سیاسی درجہ حرارت میں کمی آ سکتی ہے. ٹھیک ہے, شمس امان صاحب آپ کا بہت شکریہ, فاطمہ ناجی صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ, حسن خان صاحب سر آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ تشریف لائے. ناظرین اگلے پروگرام میں دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے, اس وقت تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت, اپنا بہت خیال رکھیے, اللہ حافظ.